السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ تم آئندہ اپنے باپ کی قبر پر نہ جانا۔ تم جب مرو گے تو میں تمہیں اس قبرستان میں دفن نہیں کروں گی جس میں تمہارا باپ دفن ہے۔ اس قبرستان میں وہ شہید بھی دفن ہیں جو صلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ تمہیں وہاں دفن کر کے میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا بیٹا بچہ ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ میں ان امیروں سے بھی ملی ہوں جن کے قبضے میں میرا بچہ ہے، وہ میرا احترام کرتے ہیں لیکن میری کوئی بات نہیں سنتے۔ صلیبیوں نے اپنے حکمران اور جنگی قیدیوں کو رہا کرا کے اسلام کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں حیران ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں آتا؟ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کیا سوچ رہا ہے؟ اسے کہنا تمہاری ایک بہن تمہاری غیرت کا ماتم کر رہی ہے۔ اسے کہنا کہ وہ سیاہ لباس اس روز اتار دے گی جس روز تم دمشق میں داخل ہو کر مجھے دکھا دو گے کہ تم نے ملت اسلامیہ کی آبرو ان عیاش اور ایمان فروشوں سے چھین لی ہے اور اسے بچا لیا ہے، ورنہ میں اسی لباس میں مر جاؤں گی اور وصیت کر جاؤں گی کہ مجھے اسی لباس میں دفن کیا جائے، کفن نہ پہنا جائے۔ میں روز قیامت اپنے خاوند اور خدا کے سامنے سفید کفن میں نہیں جانا چاہتی۔ میں ان جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، آئیے حقیقت کی باتیں کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کی ہی طرح بےتاب اور بے چین ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمیں کوئی کارروائی جذبات اور اشتعال کے زیر اثر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہم اس کوشش میں ہیں کہ کھانا جنگی نہ ہو۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ کی قوم ہمارا ساتھ دے۔ فوج کے متعلق توفیق جواد مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ ہماری فوج کے خلاف نہیں لڑے گی، البتہ محافظ دستے مقابلہ کریں گے۔ قوم اس کے ساتھ ہے۔ قوم آپ کے ساتھ ہے؟ جنگی کی بیوہ نے کہا، میں عورت میدان جنگ میں نہیں جا سکتی۔ میں ایک اور محاذ پر لڑتی رہی ہوں۔ میں نے قوم کی عورتوں سے ملی جذبہ اس حد تک پیدا کر رکھا ہے کہ آپ کسی بھی وقت انہیں میدان جنگ میں لے جا سکتے ہو۔ میرے انتظامات کے تحت یہاں کی تمام نوجوان لڑکیاں تیگ جنی اور تیر اندازی کی مہارت رکھتی ہیں۔ عورتوں نے اپنے بچوں، بھائیوں، باپوں اور خاوندوں کو شعلے بنا رکھا ہے۔ میں نے جن عورتوں کے ہاتھوں انہیں تربیت دی ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر نوبت خانہ جنگی تک آ گئی تو ہر گھر کی عورتیں خلیفہ کی فوج کے خلاف مورچہ بنا لے گی۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی فوج لے کر آئے تو میرا خلیفہ بیٹا اور اس کے حاشیہ بردار اپنے آپ کو تنہا پائیں گے۔ تم جاؤ برادر علی، فوج لاؤ، یہاں کے حالات مجھ پر چھوڑ دو۔ قوم کی طرف سے تم پر ایک بھی تیر نہیں چلے گا۔ اگر تم ضرورت سمجھو کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے تو بھول نہ جانا کہ میں نور الدین جنگی کا اور میرا بیٹا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کرا لوں گی، سلطنت اسلامیہ کو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکوں گی۔
توفیق جواد نے بھی علی بن سفیان کو یقین دلایا کہ کھانا جنگی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے اسکیم بنائی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کس طرح آئے گا اور یہاں کیا ہوگا۔ یہ طے ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خاموشی سے آئے گا اور خلیفہ اور حاشیہ برداروں کو بے خبری میں آن لے گا۔ وہ صلیبی لڑکی جس نے علی بن سفیان کے ایک آدمی سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ 100 آدمی صلیب کے آدمی نہیں، اسے خیمے میں اکیلا چھوڑ کر اور اسے یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ دیکھنے جا رہی ہے کہ اس کے ساتھی سو گئے ہیں یا نہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا کہ وہ دھوکے میں آ گئے ہیں۔ یہ سب مصری فوج کے لڑاکا جاسوس ہیں اور ان کا کمانڈر علی بن سفیان ہے جو سراغ رسانی اور جاسوسی کا ماہر سربراہ ہے۔ اس انکشاف نے ان صلیبیوں کو چونکا دیا اور وہ سوچنے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کے لیے وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لڑکی اس مصری جاسوس کے پاس چلی گئی تاکہ اسے پھانسے رکھے۔ ایک صلیبی باہر نکلا اور علی بن سفیان کو ڈھونڈنے لگا مگر وہ اسے نہ ملا۔ اس وقت علی بن سفیان توفیق جواد کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ صلیبی یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ علی بن سفیان یہیں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ اسے غیر حاضر دیکھ کر صلیبی نے خطرہ محسوس کیا کہ علی بن سفیان ان کی گرفتاری کا انتظام کرنے گیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر بتایا کہ وہاں سے فوراً نکلنے کی ترکیب کرے۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ یہ لوگ شہر کے ناواقف تھے، شہر سے واقف تھے۔ دن کے وقت وہ اپنی منزل ڈھونڈ سکتے تھے، رات کو لڑکیوں کو ساتھ ساتھ لیے پھرنا مناسب نہیں تھا۔ ایک نے مشورہ دیا کہ سرائے میں چلتے ہیں، وہاں جا کر کہیں گے کہ قاہرہ کے تاجر ہیں، باہر کھلے میدان میں سو نہیں سکتے، اس لیے سرائے میں رات گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو چوری چھپے اس کام کے لیے بھیج دیا کہ سرائے تلاش کرے اور وہاں سے معلوم کرے کہ رات کے وقت 4 آدمیوں اور 4 عورتوں کو جگہ مل سکتی ہے یا نہیں۔ اگر جگہ مل جائے تو یہاں سے اکیلے نکلے اور سرائے میں پہنچ جائے۔ ان کے لیے سامان ایک مسئلہ تھا۔ یہ بظاہر تجارتی سامان تھا لیکن اس میں زر و جواہرات اور تحفے تھے جو وہ صلیبیوں کی طرف سے عمرہ کے لیے لائے تھے۔ وہ چونکہ عمرہ کے پاس جانے کے لیے آئے تھے اس لیے انہوں نے ایسا کوئی خطرہ نہ تھا کہ پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے بہروپ اس لیے دھار رکھا تھا کہ عمرہ کے سوا کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ عمرہ سے مل کر انہیں وہی رہنا اور تقریب کاری کرنا تھی، اس لیے وہ اپنی اصلیت چھپائے رکھنا چاہتے تھے۔ اچانک بھیجا ہوا آدمی سرائے کی تلاش میں جا رہا تھا۔ گلیاں اور بازار ویران تھے، اسے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ پوچھتا کہ سرائے کہاں ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر مارے پھرنے کے بعد اسے سامنے سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ اندھیرے میں اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ کوئی انسان ہے۔ وہ قریب آیا تو صلیبی نے اسے سرائے کے متعلق پوچھا۔ اس نے سر اور آدھے چہرے پر چادر ڈال رکھی تھی۔ اس نے صلیبی کو بتایا کہ شہر کے دوسرے سرے پر ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ اتنی رات گئے کہ سرائے کیوں ڈھونڈ رہا ہے، ایسے وقت میں اس کے لیے سرائے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ صلیبی نے اسے بتایا کہ وہ آج تاجروں کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں۔ صلیبی آئے ہیں، ان کے ساتھ 4 عورتیں ہیں
جنہیں وہ خیموں میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، اس آدمی نے کہا۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔